awamraj.pk. چاہے آپ ایک اے کے ساتھ عوام اور راج لکھنا چاہیں، چاہے آپ دو ایز کے ساتھ عوام اور راج لکھنا چاہیں، دونوں صورتوں میں آپ اس ویب سائٹ کے اوپر لینڈ کریں گے اور یہاں پہ جوائن تحریک کا جو ایک بٹن ہے اسے دبانے کے بعد یہ فارم جو ہے یہ کھل جائے گا لوگوں کے سامنے. اچھا، اس میں خیر تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے لیکن ہم اس کو ذرا آسان کیسے بنا رہے ہیں یہ میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں. جو لوگ پڑھے لکھے ہیں، جو مڈل کلاس نوجوان، جو کالج کے طلبہ اور طالبات ہیں، وہ تو خود رکن بن سکتے ہیں. ظاہر ہے اس پر جا کر یہ روز کا کام ہے، ہم بھرتے ہیں مختلف فارمز. اس میں نام ہے، عمر ہے، جینڈر ہے، فون نمبر ہے. پھر اس میں اوورسیز پاکستانیز کا ایک پورا فارمیٹ ہے کہ اگر آپ اپنا ریزیڈینشیل سٹیٹس جو ہے اسے تبدیل کریں گے تو الٹیمیٹلی آپ اوورسیز پاکستانیوں کے فارم کی طرف چلے جائیں گے. پروفیشنل انفارمیشن ہے اور اس کے بعد یہ ریفرنس آئی ڈی کا ایک آپشنل خانہ اس ویب سائٹ میں موجود ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی رکن جو آج سے بیٹا تھوڑی دیر کے لیے 5 منٹ کہ جو آج سے کچھ دن بعد ممبرشپ لیتا ہے یا رکنیت سازی کرتا ہے عوام راج تحریک کی، وہ صرف خود ممبر نہ رہے. آج سے 3 مہینے بعد یعنی انشاءاللہ 1 مئی کو جب ہم عوام راج تحریک کی ذمہ داریاں اور عہدے تفویض کریں مختلف لوگوں کو انشاءاللہ پورے پاکستان میں، پاکستان کی ہر وارڈ میں، ہر یونین کاؤنسل میں، ہر تحصیل میں، ہر ڈسٹرکٹ، ہر ڈویژن، ہر صوبے میں انشاءاللہ، تو اس کی بنیاد پہ کوئی نہ کوئی چیز ہمارے پاس ہو. ظاہر ہے ابھی آج تو تحریک کے اندر کوئی الیکشن یا الیکٹورل سسٹم متعارف نہیں کروایا جا سکتا، تو ہم نے یہ سوچا کہ ہر وہ شخص جو اپنی ممبرشپ آئی ڈی کی بنیاد پر باقی لوگوں کو ممبرشپ کی طرف راغب کرے گا، انہیں کنونس کرے گا، انہیں قائل کرے گا، انہیں ممبر بنائے گا. اور ممبر بنانے کے لیے بھی یہ نہیں کہ صرف ایک فارم بھر دیں گے، ایک پورا ویریفیکیشن کا سسٹم ہے کہ آپ اپنے واٹس ایپ سے جب تک میسج نہیں کریں گے تب تک آپ کی ممبرشپ ویریفائڈ نہیں ہوگی. تو جتنے زیادہ لوگوں کو ممبر بنائیں گے، ہمارے پاس ابتداً وہی ایک فارمیٹ یا فارمولا ہوگا کہ ہم ہر آدمی کے ویریفائڈ ممبر کو ایک ووٹ کنسیڈر کریں پہلے سال کے لیے، جو پہلا 3 مہینے کے بعد کا. یعنی آج میں طے کروں کہ چنیوٹ میں کون پریزیڈنٹ ہوگا یا جنرل سیکرٹری یا جوائنٹ سیکرٹری ہوگا اس تحریک کا، تو ظاہر ہے میرے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو میرے ساتھ اقرار بھائی کرتا رہے، جو میرا لیڈر، میرا قائد کرتا رہے. میں کہوں گا یار چلو انہوں لا دینے ہیں. لیکن اس سے بہتر نظام یہ ہے کہ اگر آپ الیکشن نہیں ابھی کروا پا رہے چونکہ رجسٹریشن پوری نہیں ہے، تو جو 3 مہینے میں یعنی 1 مئی تک وہاں 10,000 لوگوں کو رجسٹر کرتا ہے اور ایک ویریفائڈ پروسیس کے ذریعے رجسٹر کرتا ہے. تو جو آدمی اس کے کہنے پر ممبر بن رہا ہے، اپنے فون کا، اپنے واٹس ایپ کا استعمال کرتے ہوئے ویریفیکیشن کروا رہا ہے، وہ اس کے کہنے پر اسے ووٹ دے رہا ہے. وہ ایک ممبرشپ ایک ووٹ کے ایکویلنٹ ہم تصور کریں گے. اور جو پہلا برس ہے جس میں انٹرنل الیکشن ظاہر ممکن نہیں ہے، اس میں ہم 3 مہینے بعد ہر شخص کو اس کی ممبرشپ جتنی ممبرشپ اس نے کروائی ہوں گی وہ اپنی ممبرشپ آئی ڈی ہر فارم میں اس ریفرنس آئی ڈی کے خانے میں ڈلوائے گا، تو آٹومیٹکلی سسٹم اس کو ایک ایک پوائنٹ دیتا چلا جائے. تو ان پوائنٹس کی بنیاد پر انشاءاللہ اگلے 3 مہینے میں ہم پورے پاکستان میں ہر وارڈ، ہر یونین کاؤنسل، ہر تحصیل، ہر ڈسٹرکٹ، ہر ڈویژن میں انشاءاللہ ممبرشپ کی بنیاد پر لوگوں کو عہدے تفویض کریں گے. جو ظاہر ہے جنہوں نے وقت دیا ہوگا، جنہوں نے ہزاروں لوگوں کو ممبر بنایا ہوگا، جنہوں نے انہیں کنونس اور قائل کیا ہوگا اپنی بات سے، اپنی گفتگو سے، جنہوں نے ٹائم دیا ہوگا، جو باہر نکلے ہوں گے، جنہوں نے لوگوں کو موبلائز کیا ہوگا، یہی کوالٹی چاہیے آپ کو کسی بھی تحریک کے کسی بھی عہدے کے لیے. تو یہ انشاءاللہ 1 مئی تک جتنے بھی لوگ اس تحریک سے جڑ رہے ہیں ان سب کے لیے یہ برابر کا موقع ہے کہ وہ 1 ممبر بناتے ہیں، 100 ممبر بناتے ہیں، 1000 ممبر بناتے ہیں، لاکھ ممبر بناتے ہیں، کنونس کر کے، قائل کر کے، ویریفیکیشن کے ساتھ. تو 3 مہینے میں آٹومیٹکلی سسٹم کی بنیاد پر انشاءاللہ العزیز ان تمام لوگوں کو عہدے تفویض کیے جائیں گے. اس 3 مہینے کے بعد انشاءاللہ 1 مئی کو ہم ایک ایسا آرٹیفیشل انٹیلیجنس بیسڈ سسٹم، بس ٹھیک ہے باقی تو اس میں متعارف کروانے جا رہے ہیں انشاءاللہ. ایک ایسا اے آئی بیسڈ سولوشن ہوگا کہ جس میں نے کہا نا کہ پاکستان کا ہر عام آدمی کے ساتھ جڑ جائے گا. یعنی وہ سسٹم آپ کو بتائے گا کہ آپ جس کچہری میں یا جس کورٹ میں گئے ہیں وہاں اس تحریک کے ساتھ اتنے وکلا وابستہ ہیں اور وہ وکلا اس تحریک کی کنیکشن کی بنیاد پر آپ کی ہیلپ کریں گے تو آپ ان کو ریٹ کر سکیں گے کہ یار اس آدمی نے میری یہ مدد کی ہے. اسی طرح سے ڈاکٹرز، اسی طرح سے باقی جو شعبہ جاتے ہیں ان کے لوگوں کو بھی وہ اے آئی بیسڈ سولوشن ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کر رہا ہوگا. اس بنیاد پر جو جس کی ہیلپ کر رہا ہوگا اس کو وہ آٹومیٹکلی پوائنٹس دے رہا ہوگا. آپ جتنے رکن بنائیں گے تحریک کے اس بنیاد پر آپ کو پوائنٹس ملیں گے. آپ جتنا سوشل میڈیا پر اسپیسیفک ہیش ٹیگز کے ساتھ ٹویٹس یا پوسٹ کریں گے آٹومیٹکلی وہ اے آئی بیسڈ سسٹم جو ہے وہ آپ کے پوائنٹس میں ان کو ایڈ کر رہا ہوگا. آپ جتنی کانفرنسز میں، جتنے سیمینارز میں، جتنی ورک شاپس میں، جتنے جلسوں میں تحریک کے شریک ہوں گے، آپ کا جو کیو آر کوڈ بیسڈ کارڈ ہے
اس کی اسکیننگ پہ آپ کو شمولیت کی بنیاد پر پوائنٹس مل رہے ہوں گے. تو یہ ایک بیسک میرٹ سیٹ کر رہا ہوگا تحریک میں. جس طرح سمجھانے کے لیے میں کہتا ہوں کہ اس آدمی کا 16واں گریڈ ہے, اس کا 17واں, اس کا 18واں ہے, یعنی 16ویں والے کو کوئی بھی آدمی اٹھا کے 21ویں میں نہیں لگا سکتا. تو جس آدمی نے لوگوں کو ممبرشپ کی طرف راغب یا مائل کیا ہوگا, جس آدمی نے تحریک کی تمام تر ایونٹس میں شرکت کی ہوگی, جس آدمی نے سوشل میڈیا پر تحریک کے حوالے سے بات یا پیغام پہنچایا ہوگا, جس آدمی نے لوگوں کی ہیلپ کی ہوگی, مدد کی ہوگی اپنے پروفیشن میں رہتے ہوئے, اور اس کے علاوہ سسٹم آپ کو آٹومیٹکلی رینک کرتا چلا جائے گا. اور اس بنیادی, یعنی فرض کیجئے ڈسٹرکٹ کا پریزیڈنٹ کا الیکشن وہی آدمی لڑ سکتا ہوگا جس کے کم سے کم 1000 پوائنٹس ہوں گے, جس کے 999 پوائنٹس ہوں گے, وہ اس سال نہیں اگلے سال اپنے پوائنٹس کو امپروو کر کے الیکشن لڑ سکتا ہوگا. تو میرٹ کا ایک سسٹم سب سے پہلے, جس میں اس کی تعلیم بھی ہوگی, جس میں اس کی کتنا پریزنٹیبل ہے, کتنی اچھی بات کر سکتا ہے, وہ بھی جو ہمارے لوکل ایڈوائزری بورڈز اور کمیٹیز ہوں گی جن میں وکلاء ہوں گے, علماء ہوں گے, تاجر برادری ہوگی, پروفیسرز ہوں گے, وہ متعین کریں گے. تو ایک پوائنٹس کی بنیاد پر بیسک میرٹ, اور جو اس میرٹ پر پورا اترتا ہوگا وہ الیکشن لڑ سکے گا, یونین کاؤنسل کا, تحصیل کا, ڈسٹرکٹ کا, ڈویژن کا. یہ بھی نہیں کہ ہر آدمی جو ہے وہ الیکشن میں کھڑا ہو سکتا ہو. تو میرٹ اور جمہوریت کو ساتھ ساتھ لے کر چلیں گے. امکان ہی نہیں ہوگا کہ چاہے اقرار الحسن ہے, چاہے کل کو کوئی جرنیل ہے, کسی آدمی کو پیراشوٹ کے ذریعے شامل کروا سکے پارٹی کے اندر. اس بات کا کوئی چانس ہی نہیں ہوگا کہ کوئی آدمی جس نے 10 کروڑ روپیہ پارٹی فنڈ میں دیا وہ چیئرمین لگ جائے یا پریزیڈنٹ لگ جائے پنجاب کا پارٹی کا. جو اس تحریک میں یونین کاؤنسل سے آغاز کرے گا وہ اپنی کارکردگی کی بنیاد پر, اپنی صلاحیت کی بنیاد پر, اپنی کوششوں اور ایفرٹس کی بنیاد پر, اور الیکشن کی بنیاد پر اسی طرح سے آگے آتا. انہی میں سے انشاءاللہ کوئی پارٹی کا چیئرمین ہوگا, انہی میں سے انشاءاللہ کوئی کچھ جو نوجوان ہیں وہ صوبائی صدور ہوں گے, انہی میں سے ہماری بیٹیاں اور بہنیں جو ہیں اس پارٹی کی بنیاد پر انشاءاللہ ملک میں وزیر اعلیٰ کی یا وزیر اعظم کی امیدوار بھی ہوں گی. تو ایک ایسا اے آئی بیسڈ سولوشن اگلے چند مہینوں میں عوام راج تحریک متعارف کروائے گی کہ جس میں آپ اگر یہاں موجود ہیں تو وہ سسٹم آپ کو یہ بتائے گا کہ یار اس گلی میں 40 50 یا 100 لوگ اور آپ کے ساتھ ہیں, آپ کے ساتھ کوئی ناانصافی ہو, کوئی لوکل وڈیرا, کوئی جاگیردار, کوئی چودھری آپ کے مدے مقابل کسی طرح کی کوئی شرارت کرتا ہے, تو یہ 50 لوگ کم سے کم اس گلی میں ایک سیکنڈ میں آپ کے سامنے, آپ کے دروازے کے باہر کھڑے ہوئے ہوں گے. تو عام آدمی کو, عام آدمی کی طاقت بنائے گی انشاءاللہ عوام راج تحریک. مڈل کلاس کو, مڈل کلاس کی اسٹرینتھ بنانے کی تحریک ہے انشاءاللہ عوام راج تحریک. تو بس یہ میری گزارش, اور انشاءاللہ ہم 1 مئی کو اپنا جو, کیونکہ پھر رمضان المبارک آ گیا ورنہ اس سے پہلے, ورنہ 1 مئی کو انشاءاللہ ہم ملتان میں عوام راج تحریک کا پہلا کنونشن کریں گے. اور ہم لوگوں کو بتانے کے لیے نہیں, ان نوجوانوں کے اپنے ٹارگٹ سیٹ کرنے کے لیے 14 اگست کو انشاءاللہ اس برس مینار پاکستان لاہور پر عوام راج تحریک پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ کرے گی انشاءاللہ, جس میں کوئی بسیں بھر کر نہیں لائے گا, کوئی بریانی کی دیگیں اور قورمے کی بنیاد پر نہیں آئے گا. عام آدمی اپنے لیے, اپنی اولاد کے لیے, اپنی آئندہ نسلوں کے لیے شریک ہوگا. ہم یہ پیغام زندہ باد انشاءاللہ, پاکستان زندہ باد. تو ابراج کرے گی خلق خدا, ابراج کرے گی گلیوں میں بازاروں میں, ابراج کرے گی خلق خدا, گلیوں میں بازاروں میں, اب راج کرے گی خلق خدا. شکریہ.